اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد فارکیو۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر پاکستان کی ان معروف اور موزوں شخصیات کے بارے میں، جن شخصیات نے پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے مسلسل مستقل جد و جہد کی۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ان معروف اور موزوں شخصیات کے بارے میں، ان باہمت اور باکردار شخصیات کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کو سنوارنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ناظرین، آج ہم ایسی ہی ایک اور بہترین شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے پاکستان بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا، پاکستان کا قیام عمل میں آیا، تو اس کے بعد پاکستان کو سنوارنے کے لیے اپنی خدمات۔ ناظرین، آج ہم ایسی ہی ایک اور بہترین شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت کا نام جناب سردار عبدالرب نشتر ہے۔ سردار عبدالرب نشتر نے قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، لیاقت علی خان کے ساتھ، علامہ اقبال کے ساتھ پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ سردار عبدالرب نشتر 13 جون 1899 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ سردار عبدالرب نشتر نے اپنی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول، اس کے بعد ممبئی کے ہائی اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ پنجاب سے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے اپنی LLB کی ڈگری حاصل کی۔ سردار عبدالرب نشتر کا تعلق انتہائی متوسط طبقے سے تھا۔ ایک بار ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی رشتہ دار عزیز خاتون حج کی ادائیگی کے فوراً بعد انتقال کر گئیں۔ انتقال سے قبل اس خاتون نے خواب میں ان کی والدہ کو بتایا کہ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ان کا نام عبدالرب رکھا جائے۔ ان کی والدہ اور ان کے خاندان نے اس خواب کی بشارت کا پاس رکھا اور ان کی ولادت کے بعد ان کا نام سردار عبدالرب نشتر رکھا گیا۔ ایک بار سردار عبدالرب نشتر نے اپنے خواب میں اپنے دادا مرحوم کو فارسی میں ایک شعر پڑھتے ہوئے سنا: بکار خویش مرد کار آشنائے تنگ است۔ اس مصرعے کا مطلب یہ تھا کہ خالی بیٹھنا مردانگی نہیں۔ انہوں نے اپنے دادا کی اس بات کو نصیحت سمجھا اور اس نصیحت کو سمجھتے ہوئے میدان سیاست میں قدم رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا۔ بلدیاتی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر وہ پشاور کے رکن کونسل منتخب ہوئے۔ یہ زمانہ خلافت تحریک کا تھا۔ اس زمانے میں آزادی پسندوں کے جذبات آسمان میں پرواز کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک وار کونسل نامی تنظیم قائم ہوئی۔ اس تنظیم کا مقصد ایسی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا، ایسی سرگرمیوں کو آگے بڑھانا تھا کہ جس کے ذریعے غیر ملکی حکمرانوں کو ملک بدر کیا جائے، ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ اس تنظیم کا اہم مقصد یہی تھا کہ غیر ملکی حکمرانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ ایک دن پشاور کے قصہ خوانی بازار میں گولی چلی۔ گولی چلنے کی وجہ سے وہاں پر کئی لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان ہلاکتوں کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس احتجاج کی قیادت سردار عبدالرب نشتر نے کی اور اس احتجاج اور ان ہلاکتوں کی وجہ سے اس قصہ خوانی بازار کا نام تبدیل کر کے بازار شہیداں رکھا گیا۔ اس زمانے میں میونسپل کمیٹی کا رکن سیاسی کارکن سے زیادہ انتظامیہ کا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ سچ گوئی اور حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کئی سال تک جیل کی سزا برداشت کرنی پڑی۔ رہائی کے 5 برس بعد وہ صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کی سیاسی معروف شخصیت بن چکے تھے اور اسی وجہ سے ان کے قومی سطح کے قائدین کے ساتھ انتہائی بہترین تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں سردار عبدالرب نشتر نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں مبارکباد کا خط لکھا اور آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت بھی دی۔ ناظرین، یہ دور سردار عبدالرب نشتر کے لیے نہایت ہی اہم دور تھا۔ اس دور میں انہوں نے نئے سفر کا آغاز کیا۔ سردار عبدالرب نشتر 1927 سے 1929 تک کانگریس کے رکن رہے اور 1929 سے لے کر 1938 تک وہ پشاور میونسپل کمیٹی کے کمشنر بھی رہے۔ اس کے بعد 1932 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1932 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن منتخب ہوئے۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں بطور وزیر مواصلات بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ کچھ عرصے بعد انہیں پنجاب کی گورنر کے منصب سے بھی نوازا گیا۔ سردار عبدالرب نشتر سیاسی اصولوں کے پابند تھے اور دین اسلام سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ شاہی قلعہ لاہور انگریزوں نے عوام کے لیے بند کیا ہوا تھا۔ جب آپ گورنر بنے تو آپ نے اس اسلامی فن تعمیر کے شاہکار کو عوام کے لیے کھول دیا۔ ایک صبح کراچی کی سڑکوں پر، جہاں پر وہ اکثر ٹہلا کرتے تھے، ایک اخبار بیچنے والے نے وکٹوریہ روڈ پر آواز لگائی کہ سردار عبدالرب نشتر اب یہاں پر ٹہلنے دوبارہ نہیں آ پائیں گے۔ اب وہ ان سڑکوں پر دوبارہ ٹہلنے کے لیے کبھی نہیں آ سکیں گے۔ ان کی وفات کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ عوام کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے سردار عبدالرب نشتر کو مزار قائد کے احاطے میں، جہاں پر بابا قوم
محمد علی جناح اور لیاقت علی خان مدفون ہیں، وہیں سپرد خار کر دیا۔ ناظرین، سردار عبدالرب نشتر ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے بھی اور اس کے بعد پاکستان کو بنانے کے بعد پاکستان کی تعمیر کے لیے بھی، پاکستان کو سنوارنے کے لیے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنا وہ حق ادا کیا جس کا انہوں نے عہد کیا۔ ناظرین، ایسے ہی اور بہترین پاکستان کے رہنما، پاکستان کے ایسے بہترین محسن ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو سنوارنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پاکستان کے مزید ان رہنماؤں کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان ہیروز کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو سنوارنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔